فرقان حمید کی خوبصورت آیت میں آپ کے سامنے پڑھی، اس میں ایک لفظ ہے یقین۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہ تاکہ تجھے مرتبہ یقین حاصل ہو جائے۔ آج کا عنوان ہے امام حسین اور منزل یقین۔ اللہ نے قرآن میں 28 مقامات پہ ہمیں یقین کا درس دیا ہے۔ ایک کے اندر یوں ہے اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جو ہے سبحان اللہ۔ مفسرین کے نزدیک یقین سے مراد یہاں موت ہے اور عبادت پر استقامت کی طرف اشارہ ہے۔ موت آنے تک عبادت کرتے رہو۔ موت بھی یقینی ہے اور وہ ذریعہ کشف حجاب کا، اور کشف حجاب ذریعہ یقین کا۔ یقین ہی مقصود ہے، یقین ہی مطلوب ہے۔ امام ربانی فرماتا ہے اس آیت میں کلمہ حتیٰ جس طرح غایت اور نہایت کے لیے آتا ہے، اس طرح سبب اور علت کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا عبادت سے مقصود یقین ہے۔ حقیقت ایمان کو پا لینے کا نام یقین ہے۔ ایمان کی حقیقت کو پا لینے کا نام کیا ہے؟ یقین ہے۔ مسجد کے نمازی، میدان کے غازی، کعبے کے حاجی، قرآن کے قاری، یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ جس ذکر کے اندر، جس فکر کے اندر، جس نماز کے اندر، جس نیاز کے اندر، جس تلاوت کے اندر، جس عبادت میں، جس ادا میں، جس دعا میں یقین نہ ہو، وہ جسم ہے جس میں روح نہیں، وہ پھول ہے جس میں خوشبو نہیں، وہ کشتی ہے جس میں نور نہیں۔ جب تک یقین نہ ہو تلاوت میں سرور نہیں ہوتا، عبادت میں حضور قلبی نصیب نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا سن اے تہذیب حاضر کی گرفتار، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اگر بے یقینی ہے تو عبادت کے اندر لذت نہیں ملے گی، یقین نہیں ہے دعا کے اندر لذت نہیں ملے گی، یقین نہیں ہے پھر کوئی بھی آپ کام کریں گے اس کے اندر لذت نہیں ہے۔ یقین ساز زندگی بھی ہے، یقین راز بندگی بھی ہے، یقین معراج انسانی بھی ہے، یقین حقیقت ایمانی بھی ہے، یقین مشاہدہ ربانی بھی ہے، یقین ذوق عرفانی بھی ہے۔ یقین ہی بندے کو نادانی سے شعور تک، بے ذوقی سے سرور تک، ظلمت سے نور تک، غیب سے حضور تک لے جاتا ہے۔ یقین ہی ہے جو کال سے حال تک، فراق سے وصال تک، حجاب سے جمال تک، پڑ جائے گی، حال سے کال تک، کال سے حال تک، حجاب سے جمال تک، خلال سے صفات تک، صفات سے ذات تک، صفات سے ذات تک بندے کو پہنچاتا ہے، وہ ہے یقین۔ بندہ عبادت لاکھ کرتا رہے، یقین ہے وہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، عبادت کو کوئی فائدہ ہے؟ یقین ہی ہے جو بندے کو ذات تک پہنچاتا ہے۔ کسی نے شیر خدا سے سوال کر دیا، مولا علی سے سوال کر دیا، علم کے شہر سے سوال کر دیا، علم کے دروازے سے شہر، حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ باب مدینہ علم سے سوال کر دیا، اے علی جس رب کی عبادت کرتے ہو اسے کبھی دیکھا؟ آپ نے فوراً جواب دیا، فرمایا لا اعبد ربا لم اراه، میں نے آج تک بن دیکھے سجدہ ہی نہیں کیا، دیکھے سجدہ نہیں کیا۔ مولا علی نے اس سے فرمایا علی سجدہ بعد میں کرتا ہے، پہلے اپنے رب کا دیدار کرتا ہے۔ علی نے بغیر دیدار کے کبھی سجدہ نہیں کیا۔ یہ مقام یقین، یہ قرآن جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس قرآن میں سورہ ابتدا، سورہ بقرہ کی ابتدا پتہ ہے کیسے ہوئی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، یقین ہی یقین ہے۔ کہتے تو سوچا بولو تے آج اللہ لطف آ جانا تو ایسے الفاظ کا چناؤ ہے اس بیان کے اندر، میں نے جو تیار کیتا تے نہ پوچھو میں خود کتنا لطف آیا بیان پڑھ دیا۔
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ یقین یقین ہے، یقین کی ضد ہے شک، شک کی نفی، یقین کا اثبات۔ قرآن میں سب کچھ ہے، مگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں علم ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں حکمت ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں واقعات ہیں، داستانیں ہیں، قصے ہیں، پرانے دور کے واقعات ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں نبیوں کے قصے ہیں، ہے سب کچھ، مگر اس کتاب کا آغاز ان باتوں سے نہیں کیا، بلکہ آغاز یوں کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، یقین ہی یقین ہے۔ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، کیا ہے؟ یقین ہے، یقین ہی یقین ہے۔ جب اس کتاب میں شک نہیں، جب اس کتاب میں شک نہیں، تو جس کے ذریعے میں یہ کتاب میں لیا اس میں شک کیسے جو ہے؟ جب ہم نے قرآن کو لا ریب مان لیا، مسئلہ خود حل ہو گیا۔ اگر قرآن لا ریب ہے، جس نے ہمیں قرآن دیا وہ لا عیب ہے، اس میں عیب نہیں ہے۔ قرآن والے میں عیب نہیں، قرآن کے اندر ریب نہیں۔ معلوم ہوا جس کو قرآن کے بے عیب ہونے پر یقین نہ ہو مومن وہ بھی نہیں، جس کو نبی کے بے عیب ہونے پر یقین نہ ہو مومن وہ بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، قرآن کے اندر فرمایا سونے محبوبہ ہم نے قرآن تیرے دل میں نازل کیا ہے۔ ہم نے قرآن زمینوں پہ پیش کیا گیا، انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، آسمانوں پہ پیش کیا گیا، انہوں نے انکار کر دیا، یعنی مشرق مغرب شمال جنوب ہر وزنی پہاڑوں کے اوپر پیش ہوا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ نے سونا ہم نے پھر تیرا دل دیکھا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، گویا قرآن نازل کرنے والے رب نے دو کام کیے، پہلا ایک تو قرآن نازل کیا، دوسرا اپنے یار کے دل پہ قرآن نازل کیا، اپنے محبوب کے دل پہ قرآن نازل کیا۔ جس نے نازل کیا اس نے کچھ دیکھ کر کیا ہوگا نا، جس نے نازل کیا قرآن اس نے کچھ دیکھ کر کیا ہوگا نا۔ اگر کتاب میں شک نہیں تو اس دل پر بھی شک نہیں، اس دل پر بھی شک نہیں جس دل پہ نازل ہوا۔ اب اگر آپ کا دل چاہے تو یوں کہہ لیں، ایک ہے قرآن، ایک ہے حامل قرآن، ایک قرآن ہے، ایک محبت قرآن ہے، ایک وہ جو اترا، ایک وہ جس پر اترا۔ اب چاہے تو دونوں کو یوں کہہ لیں، وہ بھی لا ریب، یہ بھی لا ریب، وہ بھی لا عیب، یہ بھی لا عیب، وہ بھی کتاب، یہ بھی کتاب، وہ بھی قرآن، یہ بھی قرآن۔ صحابہ کہتے تھے جب ہم حضور کا چہرہ دیکھتے تھے نا ایسے لگتا تھا قرآن کا صفحہ کھلا ہوتا ہے۔ مکھتے پردہ پاماہی کچھ دیر زیارت ہومن دے، اسقاری تیری صورت دے، اسقاری تیری صورت دے، من منت تلاوت ہومن دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کا چہرہ دیکھتے تھے ایسا لگتا تھا قرآن کا صفحہ کھلا ہوتا ہے۔ بڑی توجہ، فرق کتنا ہے۔ یہ قرآن ثابت ہے کتابی شکل کے اندر، وہ قرآن ناطق ہے، یہ قرآن چپ ہے، وہ قرآن بولتا ہے، یہ قرآن ساکن ہے، وہ قرآن متحرک ہے۔ ایک قرآن کی بات ہو رہی ہے، ایک صاحب قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ یہ قرآن ٹھہرا ہوا ہے، وہ قرآن چلتا رہا۔ صحابہ کہتے تھے ہم نے رب کو دیکھا مکے کی گلیوں میں چلتے ہوئے، حضور نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا۔ پھر آگے فرمایا فقد رال حق، وہ اپنے کھچنا رویا جے جنہیں سانو ویکھیا سمجھے رے رب نے دیدار کرنا۔ یہ قرآن ٹھہرا ہوا، وہ قرآن چلتا ہوا، یہ قرآن لفظ ہے، وہ قرآن معنی ہے، یہ قرآن متن ہے، صاحب قرآن تشریح ہے، یہ قرآن کنایا ہے، صاحب قرآن تصریح ہے، یہ قرآن لباس کاغذ میں ہے، وہ قرآن لباس بشر کے اندر ہے، اس کی سطریں کالی ہیں، اس کی زلفیں کالی، اس کی زلفیں کالی ہیں، اس کی بھی تلاوت ہوتی ہے، اس کی بھی تلاوت ہوتی ہے۔ میں جملہ دینے لگا میرے دکھ رہے گا، بندہ اونچا
اس کی بھی تلاوت ہوتی ہے. اس قرآن جو کتابی شکل کے اندر ہے اس کی تلاوت کرنے والا قاری بنتا ہے, اور اس آمنہ کے لال کی تلاوت کرنے والا صحابی رسول بنتا ہے, ان کا صحابی بنتا ہے. یہ یقین کی بات ہو رہی ہے, اس کی بات ہو رہی ہے یقین کی. ہمارا جو عقیدہ ہے اس کی بنیاد شک پہ نہیں ہے, یقین پر ہے. ہمارا قرآن پہ یقین, قرآن لانے والے پہ یقین, جنہوں نے نبی کے منہ سے سنا صحابہ ان پر یقین, جنہوں نے قرآن کتابی صورت میں جمع کیا ان پر یقین, ہمیں سب پر یقین ہے. جن لوگوں کو صحابہ پہ یقین نہیں, ذرا سوچئے قرآن پر انہیں یقین کس طرح آ سکتا ہے. ہم نے براہ راست اللہ سے قرآن نہیں لیا, ایسے ہی ہے, اللہ سے حضور نے لیا, حضور سے صحابہ اور اہل بیت نے لیا, ان سے امام حسین نے لیا. پھر قرآن کہاں پہنچا؟ ہم تک پہنچا. میدان کربلا میں جو قرآن آیا یہ قرآن کی تیسری منزل ہے. اللہ مدینہ لے جائے اونچا بنایا. میدان کربلا کے اندر جو قرآن آیا یہ قرآن کی تیسری منزل ہے. امام حسین کو جو قرآن پہ یقین آیا تو کیسے آیا؟ امام حسین کو یقین آیا آمنہ کے لال کی زبان سے سن کر, امام حسین کو یقین آیا صدیق اکبر سے سن کر, امام حسین کو یقین آیا عمر فاروق اعظم سے سن کر, امام حسین کو یقین آیا حضرت عثمان غنی سے سن کر, مولا علی سے سن کر, صحابہ اور اہل بیت سے سن کر. امام حسین نے قرآن صحابہ سے لیا, اپنے خاندان سے لیا. اسی لیے میرے امام حسین کو قرآن پر یقین تھا, یقین تھا تو گھر سے چلے, قرآن پڑھتے ہوئے نکلے. جب مدینے سے چلے قرآن پڑھ رہے تھے, جب کربلا میں پہنچے قرآن پڑھ رہے تھے. 34.5 سال مسجد نبی کے اندر درس حدیث دیا, ساتھ قرآن بھی پڑھا. پھر نیزے کی نوک پہ بھی سر چڑھا ہے تو رب کا قرآن ہی پڑھ رہے تھے, اللہ کا قرآن ہی پڑھ رہے تھے. میرے امام علی مقام مدینے سے چلے قرآن پڑھ رہے ہیں, رستے میں قرآن پڑھ رہے ہیں, میدان کربلا میں پہنچے قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں. سر تن سے جدا ہو گیا قرآن پڑھ رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر ایسے شہید ملیں گے جو شہید ہونے سے پہلے رب کا قرآن پڑھتے ہیں. امام حسین وہ عظیم قاری ہیں, جب شہید ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی اللہ کا قرآن پڑھتے نظر آتے ہیں, اس کے بعد بھی اللہ کا قرآن پڑھتے نظر آتے ہیں. حسین ایسا عظیم قاری ہے, حسین ایسا عظیم قاری ہے, بن بدل کے قرآن جاری ہے. امام حسین کا سر نیزے کی نوک پہ پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت. قرآن میرے امام حسین کے نانا پہ نازل ہوا, اس کی تلاوت کا حق امام حسین کی ماں نے ادا کیا. میرے امام علی مقام کے نانا جان پہ قرآن نازل ہوا, قرآن کی تلاوت کا حق حضرت فاطمہ الزہرا نے ادا کیا. اس احکام کی تعمیر کا حق کربلا میں امام حسین نے ادا کر دیا. امام حسین اور قرآن ایک ساتھ ہیں, دونوں دنیا کے بھی ساتھی ہیں, آخرت کے بھی ساتھی ہیں. دنیا کے بھی ساتھی ہیں اور آخرت کے بھی ساتھی ہیں. قرآن اور اہل بیت حوض کوثر پر بھی اکٹھے آئیں گے. قرآن اور امام حسین حوض کوثر پر بھی اکٹھے آئیں گے. حضور نے فرمایا دونوں میرے پاس حوض کوثر پر اکٹھے آئیں گے. قرآن اور میرا نواسا حسین حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے آئیں گے. امام حسین کون ہے؟ راکب دوش رسول بھی ہیں, زینت آغوش قتول بھی ہیں. امام حسین قرآن کی عظمت کے گواہ ہیں, قرآن امام حسین کی طہارت کا گواہ ہے. امام حسین قرآن کی دعوت دے رہے ہیں, قرآن امام حسین کی شہادت کی دعوت دے رہا ہے. قرآن طیب و طاہر ہے, میرا حسین طیب و طاہر ہے. قرآن مصدر ہدایت ہے, امام حسین مرکز ہدایت ہے. قرآن نور ہے, امام حسین نور علی نور ہے. اعلیٰ حضرت تڑپ کے بولے آگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا.
امام حسین نور علی نور، دونوں کی تعلیم ایک، دونوں کی تاثیر ایک، دونوں کی تدبیر ایک، دونوں کی تقریر ایک، دونوں کی منزل ایک، دونوں کا محمل ایک، دونوں کا مقصد ایک، دونوں کا مدعا ایک، دونوں کا محور ایک، دونوں کا منشا ایک، دونوں کا قانون بھی ایک ہے، دونوں کا دستور بھی ایک ہے، دونوں کو قانون اور منشور بھی ایک ہے۔ قرآن بھی منزل یقین کا راہبر ہے، میرا حسین بھی منزل یقین کا راہبر ہے۔ جس گھر میں قرآن رہتا ہے اسی گھر میں حسین، جس گھر میں قرآن رہتا ہے اسی گھر میں حسین رہتا ہے۔ دونوں نبی کے سینے میں اکٹھے ہیں، دونوں نبی کے سینے میں والے نبی کا ذکر ہوگا نا، سنی پڑھ کے کچھ بولا کرو، پتہ لگے اصلی نوکر کڑے والے نبی نے، اصلی حسین دے عاشق کڑے نے۔ توجہ ہے آپ دی، آج کل تک کرائے تے بھی عاشق لب رہے ہیں، بڑی توجہ فرمائیں گے آپ۔ دونوں نبی کے سینے میں اکٹھے تھے، مدینے میں بھی اکٹھے، جڑا بندہ ہوں نہ بولا میں دکھ رہے سی تواڈے تے، دونوں نبی کے سینے میں اکٹھے، مدینے میں بھی اکٹھے، مکے میں بھی اکٹھے، مدینے میں بھی اکٹھے، کربلا میں بھی اکٹھے۔ امام حسین اور قرآن کربلا میں بھی اکٹھے ہیں۔ صوفیہ کرام صاحب استقامت ہوتے ہیں اور اہل یقین ہوتے ہیں، جتنا کسی کا یقین کامل ہوگا اتنی اس کی ولایت کامل ہوگی۔ امام حسین سلطان ولایت، امام حسین برہان ولایت، امام حسین جان استقامت۔ بڑی توجہ، اولیاء کے نزدیک خدا تک پہنچنے کے لیے 3 منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، پہلے خوف، پھر امید اور آخر میں یقین۔ علماء کے نزدیک اسلام تسلیم ہے، تسلیم تصدیق ہے، تصدیق ایمان ہے، ایمان یقین ہے، یہاں بھی یقین آخری منزل ہے۔ امام حسین کو میدان کربلا میں اپنے موقف کے درست ہونے پر اتنا یقین تھا، ان کی پہلی منزل بھی یقین تھی اور آخری منزل بھی یقین تھی۔ امام حسین جب مکے سے چلے اس وقت بھی آپ کی منزل یقین تھی، راستہ طے کر رہے ہیں اس وقت بھی آپ کی منزل یقین تھی۔ امام حسین کا موقف تھا یزید بیعت کا حقدار نہیں، کیونکہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، بدکار ہے۔ بیعت کسی کی بھی جو بیعت ہے نا، یہ نشان امامت ہے، زبان خلافت ہے، بیعت بیان نجابت ہے، بیعت پیمان صداقت ہے۔ امام حسین نے کربلا میں خلافت کی بھی لاج رکھی ہے، امامت کی بھی لاج، میرے امام نے خلافت کی بھی لاج رکھی ہے اور امامت کی بھی لاج رکھی ہے۔ بیعت کی ناموس بچائی، دنیا کو بتا دیا بیعت کیا ہوتی ہے۔ بیعت کا معنی ہے بک جانا، بیعت کا معنی ہے بک جانا، کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بک جانا۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے مومنوں کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا، اس کے بدلے اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، اپنے جسم کے اندر سوئی بھی نہیں چبھو سکتا ہے، کیونکہ اس جسم کا سودا ہو گیا ہے۔ کس کے ساتھ؟ جنت کے ساتھ۔ جنت کے بدلے کس کے ساتھ ہوا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کو بیان فرمایا، مومن وہ ہیں جو بک جائیں۔ اسلام بک جانے کا نام ہے، ایمان بک جانے کا نام ہے۔ جمال خدا پہ بک جاؤ، حسن مصطفیٰ پہ بک جاؤ، ناموس قرآن پہ بک جاؤ۔ یہ بک جانا حقیقی بیعت ہے، بیعت کی ہی تکمیل کا نام یقین ہے۔ امام حسین نے اپنی کل کائنات بیچ کر، امام حسین نے اپنی ساری کی ساری دنیا بیچ کر، امام حسین نے اپنا کوبہ قربان کروا کر، کل کائنات بیچ کر بازار عشق کا رنگ دوبارہ کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کے برادر اکبر نے جملہ نکالا، گھر لوٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے،
کون سی بستی بسائی تاج رانے علیہ۔ امام حسین یہ سوچتے تھے کہ میں بکا ہوا ہوں مصطفیٰ کی زلفوں پر، میرا سودا ہو چکا ہے مدینے کے بازار کے اندر، نانا جان نے مجھے خرید لیا، اب یزید میرا خریدار بننا چاہتا ہے، میں یزید کے ہاتھوں کس طرح بک سکتا ہوں؟ آپ کو اپنے موقع پر، اپنے پروگرام پر، اپنے مشن پر، اپنے نصب العین پر کامل یقین تھا، اس لیے آپ زبان حال سے اس حقیقت کا اعلان فرماتے رہے، دل ہمارا جذبہ غیرت کو کھو نہیں سکتا، ہم کسی کے سامنے جھک جائیں یہ ہو نہیں سکتا، راہ خود داری سے مر کر بھی بھٹک سکتے نہیں، ٹوٹ تو سکتے ہیں لیکن ہم لچک سکتے نہیں۔ امام حسین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا بڑے لوگوں نے تھا، دور نہ جائیں، کوفے والے بڑے بے وفا ہیں، آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے بڑی بے وفائی کی ہے، آپ نے جملے کہتے شاعر نے اس کا ترجمہ کیا تھا، مجھے جانا پڑے گا حرمت قرآن کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا عظمت ایمان کی خاطر، نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہے، کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہے۔ کربلا میں جا کر بھی میرے امام اپنے موقف پہ قائم رہے، 2 محرم سے لے کے 7 محرم تک یہی پیغام آتے رہے، یزید کی بیعت کر لو، 7 محرم سے پانی بند، یزید کی بیعت کر لو، شاید امام حسین کے یقین میں کمزوری آ جائے، 7 محرم تک پانی بند، کھانا بند، شاید ان کے یقین میں کمزوری آ جائے، مگر واہ حسین تیری عزت کو سلام، واہ حسین تیری عظمت کو سلام، واہ حسین تیری طاقت کو سلام، واہ حسین نہیں، واہ حسین، واہ حسین۔ امام حسین کو تصویر ماتم بنا کے پیش کرنے والے کل قیامت کا جب میدان لگے گا تو پھر سامنے جب وہ بلائیں گے نا، جب وہ پوچھیں گے سرے محشر بلا کر سامنے، ہو تم بازاروں میں ہمارا تماشا کرتے رہے ہو، جب وہ پوچھیں گے سرے محشر بلا کر سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ عام شہید زندہ ہے، نواز مصطفیٰ زندہ نہیں ہوگا، اللہ کے راستے میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ان کا ماتم نہ کرو، وہ زندہ ہے۔ عام شہید جب زندہ ہے تو نواز مصطفیٰ کی زندگی کا ادراک کون کر سکتا ہے؟ تو جو ہے آپ کی امام حسین کے عزم کے اندر، آپ کے یقین کے اندر ذرا برابر بھی فرق نہ آیا۔ تاریخ گواہ ہے، کئی لوگوں کے نام آتے ہیں، موت کا نام سن کر یقین کمزور ہو گیا، واہ حسین، جو مصیبتیں بڑھیں یقین پروان چڑھتا رہا، جو پابندیاں لگیں یقین جوان ہوتا رہا، پانی اس لیے بند کیا یقین کمزور ہو جائے، لیکن آپ کا یقین اور مضبوط ہو گیا، بڑھتا گیا، چڑھتا گیا، آپ کا یقین علم الیقین سے حق الیقین تک، علم الیقین سے حق الیقین تک پہنچ گیا۔ 9 محرم کو انہوں نے پیغام بھیجا، او امام حسین آخری دن ہے، آج مان لو، جو وہ پیغام بھیجتے رہے آپ کا یقین اور بڑھتا گیا، آج مان لو 9 محرم کے دن امام علی مقام کا یقین اور بڑھ گیا، 10 محرم کو ساری فوجیں سامان جنگ کے ساتھ لیس ہو کر سامنے آ گئی، یہاں تک کہ موت بے نقاب ہو کے رقص کرنے لگی، لیکن جب امام حسین کے ساتھیوں کے سامنے موت آئی، موت بھی کانپنے لگی۔ جنہاں دے وچ ہووے خون حیدر، قضاویوں نا تو خوف کھاندی، جنہاں دے وچ ہووے خون حیدر، قضاویوں نا تو خوف کھاندی، نبی دے کندیاں تے بہن والے نیویں کدے با خدا نہیں ہوندے، سامعین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے یقین والے،
یقین والے جو ہوتے ہیں حیوان کو انسان بنا دیتے ہیں، انسان کو مسلمان بنا دیتے ہیں، مسلمان کو سلمان بنا دیتے ہیں۔ امام حسین ایسے صاحب یقین تھے، ہر جب کربلا کی وادی میں قدم رکھا ذروں کو آفتاب بنا دیا۔ اگر آپ سارے سبحان اللہ بولے تو آواز کربلا کی وادی کے اندر جب قدم رکھا میرے امام نے، ذروں کو آفتاب بنا دیا، قطروں کو گوہرے نایاب بنا دیا، موت کو حیات بنا دیا۔ لوگ جانتے ہیں اور جانتے رہیں گے، لوگ مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے، میرے امام نے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کے نگینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، چھوا جو کنکروں کو تو تر بنا دیا، کہتی جو آیا سامنے تو ہور بنا اور بنا دیا۔ میرے امام علی مقام کے غلاموں، اگر جینا چاہتے ہیں تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، موت کا انتظار نہ کرو، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ جب موت تمہارے سامنے آئے تو تمہیں ڈر نہ لگے۔ حضور نے فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے، مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تقریباً 99% بندے ڈرتے ہیں موت، اتفاق ہے تو ساڈے نال موت دا ڈر کیوں؟ اساں آخرت تو غافل ہاں۔ جے تیاری پوری کیتی ہوئے نا پھر تے آکھنا آ جا موت اساں حضور دا دیدار کرنا۔ بڑی توجہ، جو عشق مصطفیٰ کے اندر مر جاتا ہے نا، شہید جمال مصطفیٰ ہو جاتا ہے، اپنے دل کو حضور کی زلفوں کا اسیر کر لیتا ہے، وہ پھر مرتا نہیں، اللہ اسے حیات جاویدانی عطا فرماتا۔ کربلا والے موتو قبل ان تموتو کی عملی تفسیر تھے، مرنے سے پہلے ہمیشہ مر کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو چکے تھے۔ موت ان کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ موت یقین بن کر ان کے لیے حیات بن چکی تھی۔ تاریخ کا مشہور واقعہ امام حسین نے شب عاشورا، بڑی لطف کی بات، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ جملے سن کے۔ جو رات تھی نا 10 محرم سے پہلی شب عاشورا، میرے امام نے فرمایا، خطبہ دیا عشاء کی نماز پڑھ کے، فرمایا میں اجازت دیتا ہوں تم سارے چلے جاؤ، کیونکہ ان لوگوں کو میری ضرورت ہے، یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، تم رات کی تاریکی میں جدھر چاہو نکل جاؤ، اندھیرا ہے، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ آپ کا ارشاد سن کے خاندان اہل بیت، رفقا اور احباب نے بھیا کی زبان ہو کے کہا، اللہ کی قسم ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے، اللہ کی قسم ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارے اہل و یال، اے نواز رسول ہم پہ قربان ہے۔ ہم اپنے عملی کردار سے ثابت کریں گے کہ ہمیں خدا اور رسول پہ کتنا یقین ہے، کتنا پختہ یقین ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے، جملہ سماعت کریں، آج دین بڑا سوکھا مل گیا، اسی لگے ہوئے مسجدوں کے اندر، پنکھے لگے ہوئے ہیں، خوبصورت کارپٹ ہے، نماز پڑھنے کے لیے وقت کوئی نہیں۔ ایمان سے بتاؤ کتنا مشکل وقتوں کے اندر یہ دین گزرا ہے۔ امام حسین نے فرمایا رات کا اندھیرا ہے، تم جا سکتے ہو۔ شہدائے کربلا، رفقائے کربلا نے کہا، اے نواز رسول اگر 70 بار ہم قتل کیے جائیں، 70 بار دوبارہ زندہ کیے جائیں، اتنی بار ہماری راکھ اڑا دی جائے، پھر ایسا ہی کیا جائے، تب بھی ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، تب بھی ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ہم کو یقین ہے آپ کے قدموں پہ جانے فدا کرنے کے بعد ہم حیات ابدی پائیں گے۔ ان کی والہانہ گفتگو سن کر امام علیہ مقام نے فرمایا تم کو خوشخبری دیتا ہوں، محرمات خانواد رسول کے سوا کل صبح تم سارے شہید کر دیے جاؤ گے، تمہارے بعد آخر میں مجھے بھی شہید کر دیا جائے گا۔ سب نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ الذی شرفنا بالقتل معک، اللہ کی تعریف ہے، رب کی حمد و ثنا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شہید کیے جائیں، ہم آپ کی قربت میں شہید کیے جائیں۔ آپ امامت موج میں آئی، جوہر امامت پہ نقاب ہوا، گوہر امامت پہ حجاب ہوا، آپ نے فرمایا اپنے سر آسمان کی طرف اٹھاؤ اور دیکھو، جب سب نے آسمان کی طرف میدان کربلا کے اندر اپنی نگاہوں کو اٹھایا، ہر ایک شہید کربلا کو جنت کے اندر اپنے محل کا جلوہ نصیب ہو، جنت کے اندر اپنے محل کا جلوہ شب عاشورا نصیب ہو۔ پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کے فرمایا یہ محل تیرا ہے، یہ محل تیرا،
جب سب کی نگاہوں سے حجاب اٹھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے جنت میں مکانات دیکھے، انہیں یقین صادق ہو گیا کہ ہم حق پر ہیں، انہیں اپنی ممات پہ یقین تھا، حیات پر بھی یقین تھا، انہیں اپنی شہادت پر بھی یقین تھا، صداقت پر بھی یقین تھا۔ یہی وجہ ہے جب کربلا میں موت آئی تو وہ موت سے نہیں ڈرے، وہ موت سے نہیں ڈرے۔ حسین اب بھی زندہ ہے۔ کربلا کی خاک سے پوچھو، خدائے لم یزل سے، صاحب لولاق سے پوچھو، علی اصغر علی اکبر سخی عباس کا درجہ کسو نا کس سے مت پوچھو، قرآن پاک سے پوچھو۔ میرے معمیر مقام اور ان کے ماننے والے میدان کربلا میں یقین کی منزل پہ فائز تھے۔